ساتھ ساتھ ہے، خاص طور پر تحریک انصاف کے لیے، کیونکہ سپریم کورٹ کے جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس میں سپریم کورٹ نے عمران خان کو اہل قرار دے دیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو جہانگیر ترین ہے انہیں نااہل قرار دیا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے سینیٹر زاہد خان سے۔ زاہد صاحب، بہت شکریہ آپ نے اب تک کو وقت دیا ہے۔ بتائیے گا کہ آج کا یہ فیصلہ جو سامنے آیا ہے، کیا اس کے اثرات آپ پاکستانی سیاست پر ہوتے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے، ایک واضح اس سے ایک بات واضح ہو رہی ہے، جس طریقے سے ہمارا بہت پہلے سے موقف ہے قسم کو عدالت کی طرف نہ لے جایا جائے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی اچھی فیصلے بھی ہو تو اس کو جو پر ایک متاثر ہوتا ہے اس پہ وہ کرٹیسزم کرتے ہیں۔ اس لیے آج جو فیصلہ ہوا وہ کہ ابھی عمران خان کے لیے تو بہتر ہے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا نواز شریف یا مسلم لیگ نون اس کو ایکسیپٹ کرے گا؟ وہ یہی بات کریں گے کہ دیکھیے جی، ہمارے یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے، ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ عمران خان کو وہ نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتاخے پہ کرپشن کی بات الگ ہے، لیکن اس وقت جو عمران خان کو نااہل نہیں کیا اور نواز شریف کو کیا، تو نواز شریف کو ایک بتاخے کے اوپر کر دیا، تو وہ پھر اپنے لیے یہ مسئلہ اپنے لیے وہ سمجھے گا کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہے، اور وہ عدالتوں کے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے اداروں کے لیے بہتر نہیں ہے، کیونکہ سیاسی کیسز تاریخ ہے کہ تاریخ میں جتنے بھی سیاسی فیصلے ہوئے ہیں اس پہ اس وقت تو کچھ لوگوں نے تو کرٹیسزم کیا، لیکن کچھ لوگوں نے ویلکم کیا، اور پھر آخر میں اس پہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا ہے۔ یہ ہمارے پاکستان کی تاریخ ہے اور آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی کیسز ہوتے ہیں، اور سیاسی کیسز سے جتنے بھی عدالتوں کو دور رکھا جائے وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ بہرحال فیصلہ آیا، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، لیکن یہ کہ وہ دوسرا فریق ابھی اس پہ اعتراضات کرے گا، کیونکہ وہ بھی کہتے ہیں کہ جی اگر میں نے غلط بیانی کی تو میرے سے زیادہ غلط بیانی تو عمران خان نے کی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ جو کیس چلتا رہا اور اس پہ آپ نے عمران خان کے موقف کو دیکھتا رہا کہ کبھی عمران خان کا ایک موقف آ رہا تھا اور کبھی دوسرا آ رہا تھا، تو اس پہ ابھی انگلیاں تو اٹھی گیا، اور جو ڈیسیجنز آتے ہیں وہ تو پھر ہر ایک کو حق ہے کہ اس پہ اپنا ویوز پوائنٹ آف ویو دے دے۔ ہم عوامی اشتراک پارٹی سمجھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ سیاسی کیسز ہے اور ایسا عدالتوں کو اس میں انوالو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے اچھے رزلٹ نہیں نکلتے ہیں اور آج تک نہیں نکلے ہیں۔ اس لیے ہم اس کے پہلے بھی مخالف تھے، اور ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ سیاسی کیسز کو اپنے پارلیمنٹ کے اندر یا عوام کے اندر حل کیا جائے، نہ کہ عدالتوں میں لے کے جائے۔ اچھا زاہد صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے ہم نے ایک فیصلہ دیکھا تھا، نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا تھا، اور اب جو ہے وہ جہانگیر ترین کو نااہل قرار دیا گیا ہے، عمران خان اس ساری صورتحال میں بچ گئے ہیں، تو آپ کیسے موازنہ کرتے ہیں جو عمران خان کا کیس تھا، اس کے علاوہ جو نواز شریف کا کیس تھا، کتنا فرق تھا ان دونوں کیسز میں؟ دیکھیں جی، مجھے تو کوئی خاص کر جو امین اور صادق کی جہاں بات آتی تو اس میں مجھے خاص فرق تو نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ نواز شریف پہ کرپشن کا الزام تھا، وہ الگ بات تھی، اس پہ کرپشن کا تو نہیں تھا لیکن غلط بیانی کا تھا، اور یہی تھا کہ بھئی آپ نے بھی آف شور کمپنی بنائی تھی، آپ نے بھی ٹیکس چوری کیا تھا، اور آپ نے بھی جو پیسہ بھیجا ہے اس پہ صحیح ریکارڈ نہیں ہے، اس سے ہم اس کو تو برابر سمجھتے ہیں۔ جہاں تک کرپشن کی بات ہے، لیکن نواز شریف کو کرپشن پہ ابھی تک سزا نہیں ملی ہے، کرپشن پہ اس کا تو ابھی تک کیس چل رہا ہے، اس لیے جو ابھی اس وقت صورتحال جو ابھی فیصلہ آیا ہے عمران خان کا اور جو پہلے نواز شریف کا، تو اس میں تو واضح ایسا لگ رہا ہے کہ اگر ایک فریق کو آپ نے سزا دی اور دوسرے فریق کو آپ نے سزا نہیں دی، تو ظاہر ہے کہ جس فریق کو سزا دی وہ آپ انگلی اٹھائے گی، اس پہ تبصرے بھی ہوں گے، اس پہ اپنی سوچ اور کے مطابق بات ہوگی اور اپنے رائے بھی سارے دے سکیں گے۔ اس لیے اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان کو جس پتاخے پہ اس کو نااہل کیا اور عمران خان کو اس چیز سے نااہل نہیں کیا، تو اس کے اوپر ضرور کرٹیسزم ہوگی، اس پر تنقید ہوگا۔ اچھا زاہد صاحب، یہ بتائیے گا کہ عوام کا اعتماد اب تحریک انصاف پر کتنا بڑھے گا اس فیصلہ آنے کے بعد کہ عمران خان صادق اور امین ہیں اور انہیں نااہل نہیں قرار دیا گیا ہے؟ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ آگے آنے والے الیکشن بھی ہونے والے ہیں، عوام کا اعتماد کس حد تک بڑھ سکتا ہے؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ چونکہ نواز شریف ابھی اپنے آپ کو پنجاب کے عوام کے سامنے اپنے آپ کو مظلوم پیش کرے گا، اور عوام آپ کا پتہ ہے ہمارے پاکستانی عوام کا کہ اس کے کیسے جتنے بھی بڑا جرم کسی نے کیا ہو، لیکن جب وہ مظلوم بن جاتا ہے تو عوام ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ میرے خیال میں عمران خان کے لیے کوئی مجھے میں سیاسی کارکن کے ناطے دیکھ رہا ہوں کہ کوئی خاص فرق عمران خان کے لیے اس لیے نہیں پڑے گا کیونکہ نواز شریف جائے گا اسی عوام کے اندر اور وہ اپنا کیس بھی دکھائے گا اور اس کا عمران خان کا بھی دکھائے گا، اور پھر اس کی ضد میں عدالت آئی۔ یہ سب سے جو بڑی خرابی کی بات ہے، کیونکہ ہمارا ایک ادارہ تھا جس میں سپریم کورٹ میں لوگ جاتے تھے تو ان کو یہی تھا کہ ہمیں انصاف ملے گا،
اور ہم یہاں سے انصاف لیں گے. لیکن یہی ہے کہ مسئلہ ابھی جو کچھ ہوا تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ چونکہ فیصلہ ایک فریق کے حق میں آیا دوسرے فریق کے اگینسٹ آیا. اب وہ فریق جس نے ابھی سیاسی جو آپ کہہ رہے سیاسی پیدا تو میرے خیال میں میں سیاسی کارکن یہ 30 سال کے جو میرے پالیٹیشین میں رہے ہیں, پاکستان میں عوام مظلوم کے ساتھ جاتی ہے تو ابھی نواز شریف اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ زاہد خان صاحب, آپ نے اب تک کو اپنا قیمتی وقت دیا ہے اور آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے آپ نے اپنے خیالات ہم سے شیئر کیے ہیں. اور اس وقت امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے بات کریں گے. سراج الحق صاحب, بہت شکریہ کہ آپ نے اب تک کو وقت دیا ہے. بتائیے گا کہ آج بڑا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, ایک مہذب اور جمہوری معاشرے میں عدالتوں کے فیصلوں کو تسلیم کرنا چاہیے, اور اس طرح فیصلے تسلیم نہ کرنا, عدالتوں کے خلاف احتجاج کرنے کا جو روایت پڑی ہے, اس سے معاشرے میں انارکی بھی پھیل سکتی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب ان تمام لوگوں کا آڈٹ اور حساب کتاب ان کا ہونا چاہیے جن کے نام پاناما لیکس میں ہے یا جنہوں نے قرض لیے ہیں معاف کروائے ہیں, اور جو ڈیفالٹر ہے جن کی وجہ سے ہمارا ملک, ہمارے ادارے برباد ہو رہے ہیں. اچھا, یہ بتائیے گا سراج صاحب کہ اب آنے والی سیاست پر آپ اس فیصلے کے کیا اثرات دیکھ رہے ہیں؟ مسلم لیگ نون کو کتنا نقصان ہوا ہے, تحریک انصاف کو کتنا فائدہ پہنچے گا اس فیصلے سے, کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, جو ترین صاحب ہے یہ بھی پی ٹی آئی کا ایک بہت ہی اہم آدمی ہے, اور ظاہر ہے اس آرگنائزیشن کے اندر ان کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے. لیکن اس کے ساتھ اب بھی ایک آپشن نظر ثانی کا موجود ہے, اور ظاہر ہے ہوپ اور امید تو ہر ایک انسان کے ساتھ رہتا ہے, تو وہ ایک ٹرائی اور کریں گے, یہ بھی امکان ہے کہ ان کو ریلیف ملے. اچھا, ایک چیز اور بتائیے گا سراج صاحب کہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے جو اب رد عمل اس کا آ رہا ہے, اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ ڈگڈگی پر نچانے والوں کا تماشا ابھی جاری ہے, تو آپ کیا کہیں گے اس سے رد عمل پر؟ مسلم لیگ والے کہتے ہیں نا کہ یہ ارینج ہے یا پہلے سے ایک انتظام تھا, اور اس طرح ایک فری پلان تھا. لیکن یہ بات اس وقت ٹھیک ہوتی ہے اگر وہ اس فیصلے سے قبل اس کا اعلان کرتے, لوگوں کو بتاتے, تو لوگ اہمیت دیتے کہ ہاں اس طرح. لیکن فیصلے کے بعد اس طرح ریمارکس عدالتوں پہ کرنا عدالتوں کو بے توقیر کرنے کے مترادف ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. امیر جماعت اسلامی سراج الحق اب تک سے بات کر رہے تھے. سپریم کورٹ کی جانب سے آج جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس حوالے سے مختلف سیاسی رہنماؤں کا رد عمل بھی سامنے آتا چلا جا رہا ہے.